کرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے وہ جانے کے لیے آئے، یہاں رہنے کے لیے آج تک کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے اپنی آرام گاہ یہاں تیار کریں گے تو اس سے بڑا اس دنیا کے اندر بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ہماری ہی مسجد کے خدمت کرنے والے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے ان کی انتقال ہوگی یا 5 منٹ پہلے یہ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ جاتا ہے تو نہ وہ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، نہ محلوں کے اندر ایئر کنڈیشن روم میں رہنے والے، عیش و عشرت میں پڑے والے مالداروں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی بہت بڑا کاروباری کو دیکھتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا، جو بھی اس دھرتی کے اندر جنم لیا، ان تمام لوگوں کو، ان تمام انسانوں جناتوں کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر زمین کی 2 گز کفن کے ساتھ اس زمین کی دھرتی کے اندر دفن ہونا ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں جب تم آئے تو دنیا میں آنے کا تمہارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی امتحان کی تیاری کر لو، اس آخرت کے امتحان کی تیاری کر لو۔ جس طرح اسکولوں اور کالجوں کے بچے، مدرسے کے بچے، اپنے ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو کھانا کم ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ٹہلنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو امتحان کے اندر فیل ہو جائیں گے، نمبر کم آئیں گے، سرکار کی طرف سے جو ہم کو انعامات ملنے والے ہوتے ہیں، جو گفٹ دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے، وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس کی خاطر ماں باپ بھی ان کو بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے بیٹا تمہارا SLC کا ایگزام ہے، محنت کرو، محنت کرو گے کامیاب ہوگے۔ اس چیز کے اندر دنیا کی امتحان کے لیے ماں باپ بھی دھیان دیتے ہیں، دادا دادی بھی دھیان دیتے ہیں، رشتہ دار بھی دھیان دیتے ہیں، بچہ محنت کر لے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو اصل امتحان ہے، جو اصل امتحان ہے، جس کی اصل تیاری کرنی ہے، اس تیاری کے لیے نہ ماں باپ دھیان دیتے ہیں، نہ خود اپنے بچوں کی تاکید کرتے ہیں، نہ بچوں کی اس کی کسی کی فکر ہوتی ہے۔ خود ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی اس امتحان کی تو بچوں کو کیا فکر ہوگی۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے تمام چیزیں فانی ہیں۔ اصل تو زندگی وہ زندگی ہے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلا جائیں گے، وہ اصل زندگی ہے، زندگی اصل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل قیامت کے دن موت کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت آنی ہے۔ جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو پھر میرے دوستو جینے کا اور مرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، جہنم والے جہنم کی وادیوں میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت کی وادیوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کریں گے، بہت لمبی دیوار کھڑی، اور اس دیوار کے اوپر ایک میڈھے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ جہنم والوں کو پکار کر کہے گا او جہنمیوں دیکھو یہ تمہاری موت ہے، تمہاری زندگی ہے۔ جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا دیکھو یہ تمہاری موت ہے۔ جب دونوں دیکھنے لگیں گے اس کو
اللہ तबारक व ताला फरिश्तों से हुक्म करेंगे कि इस मेढे को ज़बह कर दिया जाए। जब वो मेढा ज़बह कर दिया जाएंगे तो मौत वहाँ से ख़त्म, जो जहन्नम में वो हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे, जो जन्नत में हमेशा जन्नत में पड़े रहेंगे। दोबारा उनको जन्नत से निकलने की या जहन्नम से निकलने की कोई आरज़ू बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक वो मेढे को ज़बह नहीं किया जाएगा हर आदमी को एक आरज़ू रहेगी कि काश कि मैं भी जहन्नम से निकाल लिया जाऊं। लेकिन जब मौत को भी मौत आ जाएगी तो फिर जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में और जन्नत वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो अब बताइए, हम सबको फैसला करना है। हमारी घर की औरतें जो बैठकर सुनती हैं वो भी ध्यान से सुने कि मौत की तैयारी हम सबको करनी है। जब मौत आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये मर्द है या औरत है, ये बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या आलिम है या जाहिल है, ये इमाम है या मुअज्जिन है, ये बादशाह है या फ़कीर है, नहीं देखती है। मौत हर शख्स को आनी है और हर शख्स को इस मौत का मज़ा चखना है। इसलिए मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़, मेरे बड़े भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, वरना जब मौत आ जाएगी तो फिर तैयारी करना चाहोगे भी तो नहीं कर सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जलीलुल क़द्र पैगम्बर, और दुनिया के अंदर उनसे कोई बड़ा बादशाह नहीं गुजरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुने, जो हवाओं पर भी हुकूमत करते थे, जिनकी हुकूमत जिन्नातों पर भी थी, जिनकी हुकूमत चरिंद परिंद हैवानात पर भी हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर एक अकेला ऐसा बादशाह गुजरा है जो दुनिया की तमाम मखलूक पर हुकूमत करके गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अल अक़सा की तामीर में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को कहा, जाओ मेरे सुलेमान को मेरे पास बुला कर लेकर आ जाओ। जब मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, ओ पूरी दुनिया के बादशाह, आज अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मलकुल मौत, ओ मौत के फरिश्ते, जाओ मेरे रब के सामने जाकर मेरी एक फरियाद पेश कर दो, मेरी एक आरज़ू मेरे रब के सामने रख दो कि मेरी रब मुझे इतनी मोहलत दे दे कि ये बैतुल मक़दिस की जो तामीर मैं करा रहा हूँ, जिन्नातों के ज़रिए तामीर मुकम्मल हो जाए। चुनांचे मौत का फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला की दरबार में पहुँचते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, या अल्लाह, आपका पैगंबर, आपका नबी आपसे थोड़ी दिन की मोहलत मांगता है कि आप उनको मोहलत दे दीजिए ताकि वो बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल कर ले, मस्जिदुल अक़सा की तामीर मुकम्मल कर दे। फ़ौरन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐलान होता है, ओ सुलेमान, ओ दुनिया के बादशाह, ओ दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बैतुल मक़दिस को क्यों बहाना बना रहे हो? फरमाया अल्लाह, बैतुल मक़दिस को बहाना बना करके दुनिया के अंदर जीना चाह रहे हो, ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, न एक सेकंड आगे की मोहलत देते और न एक सेकंड पीछे की मोहलत देते। फरमाया, ओ सुलेमान, तेरा वक्त मुकम्मल हो गया, अब बैतुल मक़दिस का काम शुरू करना तेरा काम था, उसका मुकम्मल करना मेरी जिम्मेदारी है। शुरू करना तेरा काम था, तूने शुरू कर दिया, अब उसको मुकम्मल करना अल्लाह फरमाता है मेरी जिम्मेदारी है। ओ सुलेमान, ये बहाना मत बना, आजा मेरे पास। ये कहना था अल्लाह का, फौरन मलकुल मौत ने झपट करके उनके रूह कब्ज़ कर ली, रूह भी कब्ज़ किया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस आसा के ज़रिए से वो टेक लगा करके जिन्नातों की निगरानी किया करते थे, और उनकी निगरानी में जिन्नात जो काम कर रहे थे दिन रात, अल्लाह ने जब तक वो मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई उस वक्त तक सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं ही डंडा के सहारे, आसा के सहारे वहाँ खड़े रहे। जिन्नातों को मालूम ही नहीं है कि इनकी मौत होगी।
جب مسجد مکمل، اللہ نے اس عصا کے نیچے دیمک کو لگا دیا، کیڑے کو لگا دیا، وہ کیڑوں نے اس لکڑی کو کھا کر کے کھوکھلا کیا، وہ لکڑی دھام سے گری، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گرے۔ تب جا کر جناتوں کو معلوم ہوا، رے ہم جس کے ڈر سے مسجد کی تعمیر کرے وہ تو مر چکا، اور وہ کب کا مرا ہمیں معلوم بھی نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ رعب اور دبدبا تھا کہ کسی جنات کو، کسی آدمی کو، کسی پرندے کو، کسی شجر و حجر کو ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، نہ ان کے سامنے آنے کی ہمت ہوتی تھی۔ اس لیے ڈر سے جنات کام میں لگے، اللہ نے اپنا کام بھی مکمل کر دیا اور اپنے نبی کو اپنے پاس بھی بلا دیا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، او جناتوں انسانوں سنو، کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اللہ کے عرش کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوق کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ کون کہتا ہے؟ میری بات ہے، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اللہ کے عرش کے نیچے جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق کو فنا ہونا ہے، ہر مخلوق کو مرنا ہے، ہر مخلوق کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آسمان ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، زمین ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، چاند سورج ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، پہاڑ ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، انسان ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، جنات ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اذا الشمس کوورت، جب موت آئے گی تو جو سورج، چاند، ستارے جو آپ کے سامنے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذا الشمس کوورت، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، سما آسمان پھٹ جائے گا، إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا منظر آئے گا، موت آئے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ کپاس کے مانند اڑتے پھریں گے، یہ چاند، یہ سورج سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ زمین کے اندر سخت زلزلہ بھیجیں گے، زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا، زمین تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ قرآن کیا تعبیر بیان کرتا ہے، قرآن کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ساری چیز اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا الجبال سيرت۔ یہ قرآن کی تعبیر تو دیکھیے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، انسانوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، انسان کھنا ہو جائیں گے، انسان گل کر کے ہڈیوں کے مانند ان کے سڑ کر بوسیدہ پڑے رہیں گے اپنے قبروں میں۔ پھر میرے دوستو ہمیں کس چیز پر گھمنڈ ہونی چاہیے؟ مال و دولت پر، زمین و جائیداد پر، کاروبار پر، تجارت پر نہیں۔ انسان کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں کس چیز کی گھمنڈ ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا، بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، انسان کو باپ کے صلب سے نکلی ہوئی منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر فرماتا ہے والصلب والسماء والطارق، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چاند، ستارے، سورج کی کہ تمہیں ایک دن فنا ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں گھمنڈ کس چیز کی؟
اگر تم خود اپنے پیدائش پر غور کرنے لگو کہ میں کیسے پیدا ہوا تو سارے تکبر، سارے گمن، سارے غرور ختم ہو جائے گا ایک پلک میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ ساری ملک، یہ ساری کائنات صرف میری ہے، صرف میری ہے، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ مسند ابی یعلا ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس کتاب کے اندر ایک حدیث کا ایک لمبا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ مسند ابی یعلا میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمام انسانوں کو فنا کر دیں گے، جناتوں کو فنا کریں گے، ملک الموت کو اپنے پاس بلائیں گے۔ فرمایا گیا او ملک الموت اب بتا دنیا کے اندر کون باقی رہ گیا؟ فرمایا اللہ آپ کے عرش کے نیچے تمام مخلوق مر چکی، تمام انسان و جنات ختم ہو چکے، صرف آپ کی ذات باقی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل، یہ 4 فرشتے باقی ہیں، اور جو آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں یہ باقی ہیں، باقی ساری مخلوق ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا او ملک الموت جاؤ، جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل بھی مر جائیں۔ تو عرش کے فرشتے جو کبھی اللہ کے سامنے بولے نہیں تھے، افسوس سے کہیں گے یا اللہ جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا خاموش ہو جا، آج صرف میں بولوں گا، دنیا کی ساری مخلوق سنے گی، تمہیں بھی بولنے کی اجازت نہیں، خاموش ہو جا۔ آج میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جتنی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے، چنانچہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت عزرائیل جو ملک الموت ہے اللہ سے دربار میں پہنچیں گے، اللہ پوچھے گا جاننے کے باوجود کہ ملک الموت اب بتا اب کون باقی ہے؟ فرمایا گا یا اللہ صرف آپ کی ذات باقی ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور ایک میں ہوں اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، باقی سب فنا ہو چکے۔ اللہ فرمائے گا ملک الموت یہ میرے عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے یہ بھی مر جائیں، چنانچہ ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر حضرت ملک الموت اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، فرمایا گیا ملک الموت اب بتا اب کون باقی ہے؟ فرمایا گیا اللہ صرف آپ کی ذات باقی ہے اور میں ہوں، اس کے علاوہ ساری دنیا فنا ہو چکی ہے، کوئی اس دھرتی پر باقی نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا اے ملک الموت جس کام کے لیے میں نے تم کو سپرد کیا تھا تم نے بخوبی اس کام کو انجام دے دیا، آج تو بھی مر جا، تیری بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 3 مرتبہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار۔ زبردست آواز نکلے گی اللہ کی اور دھاڑتے ہوئے کہیں گے بتا آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی زمین و جائیداد ہے، کون ہے بادشاہ جو آج مرچ پر آ کر گھمنڈ کرے، کون ہے زمین و جائیداد والا آج اپنی زمین و جائیداد دکھائے۔ للہ الواحد القہار، کون ہے طاقتور، کون ہے پہلوان جو کمزوروں پر ظلم کرے، جو بیواؤں پر ظلم کرے، جو بے کسوں پر ظلم کرے، آؤ اپنی طاقت دکھاؤ۔ میرے دوستو اس سوال کا دنیا کے اندر کوئی جواب دینے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی جواب دینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو 3 مرتبہ کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، کاغذ کی پنے کی طرح جس طرح اس طرح لپیٹتے ہیں، 3 مرتبہ لپٹیں گے، پھر پھیلائیں گے، پھر لپیٹیں گے، پھر پھیلائیں گے۔ اس کے بعد کہے گا للہ الواحد القہار، پوری کائنات کے اندر، پوری دھرتی کے اندر میں ہی زبردست غالب ہوں، میری ہی حکومت ہے، میری ہی بادشاہت ہے، میری سلطنت ہے، دنیا کی تمام چیزیں فانی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو تیرے رب کریم کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی
باقی رہنے والی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسانو جناتو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمتوں کی نافرمانی کرو گے؟ آ جاؤ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ اللہ کتنا پیار سے سمجھاتا ہے، کتنا پیار سے کہتا ہے، فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں جو اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہے، اس نعمت کو کب تک جھٹلاؤ گے، کب تک اس کا یہ کرتے رہو گے؟ آ جاؤ اپنے رب کی نعمت کا شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں بھی، ان کے کاروبار میں بھی، ان کے مال و دولت میں بھی برکت دیتا ہوں۔ جو میرا ناشکری کرتا ہے ان سے میں چھین لیتا ہوں، ان کو غربت کی طرف دھکیل دیتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ ہمارے رب کریم کی عطیہ ہے، تحفہ ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کبھی انسان کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ انسان کو مال چھین کر آزماتا ہے، غربت دے کر آزماتا ہے۔ تو اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس پر ہمیں صبر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں غربت دی ہے، مال ہم سے چھین لیا ہے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں فقیری کی حالت میں اس دنیا کے اندر رکھتا ہوں اور وہ اپنی غربت کی حالت میں صبر کے ساتھ زندگی گزار کر کے میرے پاس آتا ہے تو مالدار سے ایک دن پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، اور میرے نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے ساری چیزیں جھوٹی، میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں۔ پہاڑ ادھر سے ادھر ہل سکتے، لیکن میرے نبی نے جو بول دیا وہ بالکل پتھر کی لکیر کی طرح ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، میں چاند کی ستاروں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی کبھی ہوائی بات نہیں کرتے، کبھی جھوٹی بات نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، وہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکالتے۔ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جب تک کہ میں اپنے نبی کی دل پر، اپنے نبی کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے سے بات نہ ڈال دو، اس وقت تک میرے نبی کی زبان نہیں ہلتی، میرے نبی نہیں بات کرتے۔ قرآن کہتا ہے، اب جس کی تعریف قرآن کرے، جس کی صداقت قرآن کرے، میرے دوستو اس کے اوپر کوئی اگر شک کرے تو اس دنیا کے اندر جینے کا اس کو کوئی حق نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن یہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ انسانوں اور جناتوں، اگر تم موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے، اگر تم پہاڑوں میں جا کر اپنے گھر بنانے لگو، اگر مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، اے سی اور ایئر کنڈیشن روم میں بند ہو جاؤ، ساری طرف سے پیک کر لو، اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں بھی رہو، جہاں بھی چھپ جاؤ، اللہ تمہیں کھینچ کر نکال کر کے موت کے دھموں میں دھکیل دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، کہیں بھی چھپ جاؤ، پہاڑوں کے اندر گھر بنا لو، اللہ فرماتا ہے اس پہاڑ سے، اس قلعے سے، اس مضبوط دیوار سے تمہیں نکال کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے گا اور موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میرے دوستو، آج ہم اس دنیا کے اندر صحیح سالم ہیں، جیتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک سیکنڈ کا معلوم نہیں کہ کیا معلوم ابھی ہم یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے،
یہاں سے باہر نکلنے پائیں گے بھی کہ نہیں، ہمیں اس کا یقین نہیں، کسی کو یقین نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا کے اندر ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگے فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جائے گی تو پھر تاخیر نہیں کی جاتی اس کے اندر۔ ایک انسان ہے اپنی سب چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اچانک ان کا موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ان کو گھسیٹ کر کے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہماری مؤذن صاحب آئے مغرب کی اذان دینے کے لیے، کن کو معلوم تھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ کن کو معلوم تھا کہ آج مغرب کی اذان وہ نہیں دے پائیں گے؟ مغرب کی اذان سے پہلے 2 منٹ پہلے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن موت نے کہہ دیا کہ دیکھو میں اسی طرح آتا ہوں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جس فیصلے کے اوپر اپنے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ فیصلہ ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کی بھی قدر کرو اور اللہ کے دین کو پہچانو اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزار لو۔ کب موت آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اور اپنے مسجدوں کے امام و مؤذن کی قدر کر لو، کیونکہ یہ امت کا ایک سرمایہ ہے۔ امت کی جس طرح مال و دولت اپنی امت کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تمہارے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تمہارے نمازوں کے اندر آنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، اور تمہاری نماز کی ایک بہت بہترین قلعہ ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ جب حشر کا میدان قائم فرمائیں گے، اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، تو اس وقت اللہ انبیاء کا ایک صف لگائے جائیں گے، شہداء کا صف لگیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، این العلماء، کہاں ہے علماء؟ این الفقہاء، کہاں ہے فقہاء؟ جب یہ اعلان ہوگا تو ساری امت کے علماء، ساری امت کے فقہاء کھڑے ہو جائیں گے، پھر صف لگا دیں گے۔ لیکن ایک مخصوص اعلان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعلان ہوگا، این الائمہ یا امتی محمدیہ، کہاں ہے میرے امت محمدیہ کے امام؟ پھر امام سارے امت محمدیہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر فرمائے گا این المؤذنون، کیونکہ پہلی امت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی یہ نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں۔ جماعت کے ساتھ اگر نماز ملی تو یہ امت محمدیہ کو ملی ہے، کسی اور امت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ امامت کا موقع، یہ مسجدیں بنانے کا جو موقع ملا، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کا حصے میں آیا، کسی اور امت کو یہ موقع نہیں ملا۔ اس لیے اس امت کے اعجاز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کے اندر تالا ڈال دیں گے۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے میرے امت محمدیہ کے اماموں؟ جب امت محمدیہ کے امام کھڑے ہو جائیں گے وہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس جنت کے اندر داخل کرائیں گے، لیکن میرے نبی کی جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سواری بھیجیں گے جنت سے، اور وہ سواری کی لگام جو ہوگی وہ کس کے ہاتھ میں ہوں گی معلوم ہے؟ ایک کالا کلوٹا حبشی کا رہنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا گیا، اے میرے نبی، بلال اپنے غلام کو بلاؤ اور اپنے سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ آج بلال آگے آگے چلیں گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے چل کر جنت کے دروازوں کو کھولیں گے۔ جنت کے دروازہ سب سے پہلا کھولنے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ کون ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جہنم کے اندر جو لوگ پڑے ہوں گے، امت کے علماء، امت کے ائمہ کو پکاریں گے، جاؤ آپ کے جتنے مقتدی ہیں، آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ایک ایک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ۔ اللہ فرمایا جہنم سے نکالتا جاؤں گا۔
یہ اماموں کا مقام ہے، اماموں کا مرتبہ ہے، کیونکہ یہ مصلی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی نے اپنی وراثت جو دی ہے امت کے علماء کو دی ہے، اور یہ مصلی جو سپرد کر کیا گیا ہے امت کے علماء کے ذمہ داری دے کر گیا۔ فرمایا جو میری وراثت کو سنبھالنے والا، اللہ اس کے اعجاز کے لیے قیامت کے دن جس کی طرف وہ انگلی کی طرح اشارہ کرتے جائیں گے، اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر پھینک دیں گے۔ آج یہ مقام ہے، اس لیے اپنے اپنے اماموں کو، مقام کو پہچانو۔ میں اپنی بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی، میں نہیں کہتا بہت بڑا میں یہ ہوں۔ جو بھی امام آئے، جو بھی مؤذن آئے، میری بات نہیں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ہر شخص کی قدر کر لو، کیونکہ اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ جنت کے اندر ساری نعمتیں مل جائے گی، اس کے بعد اللہ پوچھے گا بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سب آدمی کہے گا اللہ جنت کی حوریں بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، جنت کی ساری چیزیں مل گئی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے مسجد کے اماموں کے پاس، اپنے علماء کے پاس جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ان سے مسئلہ معلوم کرو۔ ساری امت اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دے دی، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز ہمیں معلوم نہیں، بتاؤ اس چیز کیا ہے؟ پھر علماء بتائیں گے، مسجد کے امام بتائیں گے کہ وہ چیز اللہ کا دیدار ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ کا دیدار ایک طرف۔ اللہ کا دیدار جب انسانوں کو میسر ہو جائے، پھر اس سے بڑی نعمت جنت کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، جس طرح یہ تمہارے نمازوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس طرح ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرو، کیونکہ ان کی ضرورت کو جب پورا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے دوستو، موت ہر شخص کو آنی ہے، اس لیے اس موت سے پہلے موت کی تیاری ضرور کرنی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام کون کون سنا ہے؟ سنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون جانتے؟ ہاتھ اٹھائیے تھوڑا، سارے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون جانتے؟ ماشاءاللہ، کچھ کو ابھی معلوم بھی نہیں۔ بتاؤ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک بہت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ اللہ قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور امت محمدیہ میں وہ امتی بن کر کے میرے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے، اپنی نبی کی اپنی شریعت فالو نہیں کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے؟ اب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ، بڑا زبردست واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت مریم علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے؟ نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا معجزہ بھی ایسا دکھایا کہ پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ ایک دن کا بچہ نہیں بولتا، جب 3 سال ہو جاتا تب بچہ ڈھنگ سے بولنے لگتا۔ ادھر پیدا ہوا، قوم نے ان کی ماں پر تہمت لگائی، اللہ نے قوت گویائی دے دی، فرمایا انی انا عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے انجیل ایک کتاب دے کر، ایک شریعت دے کر مجھے بھیجا ہے۔ میں کوئی زانی اور بدکار کا بیٹا نہیں، میں ایک باعزت باعظمت خاتون کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو پہاڑ کی کوہ میں ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کے بعد کہا امی یہاں آپ انتظار کریے، میں آپ کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلاؤں، اپنے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی والدہ کے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ
حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا مریم، او مریم تجھے اللہ کی سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام ڈر جاتی ہیں، فرماتے او انسانوں کون ہے تم؟ میں نے تیری آواز کو سن کر کانپنے لگ گئی۔ کون شخص ہے تو؟ تجھے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم میرے پاس آ گئے؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام ایک باعزت باپردہ خاتون تھی، کسی مرد کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی تھی، یہ وہ عورت تھی۔ اس لیے آج ہماری ماں اور بہنیں بھی دھیان کر سنیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت انسان کی شکل میں آتے ہیں، فرماتے ہو انسان تو اکیلی عورت کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیوں آیا؟ میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، جنگل میں گیا ہے، تو یہاں کیوں آ گیا؟ میں اکیلی ہوں، کمزور عورت ہوں۔ فرمایا او مریم، او اللہ کی نیک بندی، او روزہ رکھنے والی، او راتوں کے اندر تہجد پڑھنے والی، وہ دن میں روزہ اور عبادت کرنے والی خاتون، میرے بارے میں معلوم نہ کر۔ میں وہ انسان ہوں جو عورتوں کو بیوہ کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، محلات کو خالی کرنے والا، میں قبروں کے اندر رونق بنانے والا۔ فرمایا میں ملک الموت ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ آج میں آپ کی روح نکال کر کے اللہ کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ فوراً حضرت مریم علیہ السلام کی روح نکال لی گئی۔ بیٹا غائب، ایک اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے موت کے وقت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب جنگل سے لکڑیاں لے کر آتے ہیں، دیکھتے ہی والدہ زمین پر پڑی ہے، جسم سے جان نکل چکی ہے، اپنی امی کو ہلاتی ہے، فرماتی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اکیلا چلی گئی، کم سے کم جانے سے پہلے تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیتی، بیٹا کہہ کر پکار لیتی، ایک مرتبہ تسلی دیتی ماں، کیونکہ تو ہی تو میرا باپ بھی تھی، ماں بھی، سب کچھ تو ہی، آج تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں کی لاش کو دیکھ کر رونے لگے، بہت روئے، زار و قطار روئے، اور رونے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میری ماں اکیلی تھی، میں ماں کا اکیلا بیٹا تھا، میری قوم میری دشمن بن چکی ہے، اے اللہ ایک مرتبہ میری ماں کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے بات تو کر لوں، ایک مرتبہ میں اپنے ماں سے سوال تو کر لوں کہ میرے ماں کا کیا حال تھا، میرے ماں کس حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، اے اللہ ایک مرتبہ چند منٹ کے لیے میری ماں کی روح کو واپس کر دے تاکہ میں اپنے ماں سے اپنے دل کی باتیں کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کی جسم کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام زندہ ہو جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، اے میری ماں اور میری پیاری ماں، یہ تو بتا دے موت کو تو نے کس حال میں پایا؟ کیا فرمایا؟ او میری ماں، موت کا مزہ تو نے کیسے چکھا؟ موت جو تیرے اوپر آئی اس موت کو تو نے کیسا پایا؟ فرمایا او میرے بیٹے، موت کے بارے میں نہ پوچھ، موت کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ اس کا جو کڑوا پن ہے ابھی بھی میری زبان پر ہے، اور قیامت تک یہ کڑوا پن نہیں جائے گی۔ اور فرمایا او میرے بیٹے، میں نے موت کو ایسا پایا کہ جس طرح زندہ بکری کے کھال کو نکال لیا جائے اور کھال نکلنے کے بعد بکری کیسے تڑپتی ہوگی، اسی طرح میں نے موت کو پایا، اس کی سختی کو۔ میرے دوستو، ایک وقت کے نبی کی ماں، ایک پاکیزہ اور باعزت عورت جس کے لیے جنت سے دنیا کے اندر پھل فروٹ آتے تھے، وہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے موت کو اس طرح پایا جس طرح زندہ بکری کے کھال کو کھینچ لیا جائے اور بکری جس طرح تڑپنے لگی، اسی طرح موت ہے، موت، اسی طرح میں نے موت کو پایا۔ آج اسی موت سے ہم غافل ہو چکے، اسی موت کو ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہیں
میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں ایسا گھر ہوں جو باپ بیٹیوں کے درمیان جدا ڈال دیتی ہوں، میں میاں بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ او لوگوں، اس دھرتی کے اندر کوئی نہیں میرے آغوش سے بچ سکتا۔ جب ایک بدکار، ایک فاسق آدمی موت کے منہ میں جاتا ہے، قبر کے حوالے ہوتا ہے، تو قبر اس سے کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان تھے ان میں سب سے بیکار، سب سے خراب آدمی تو ہی تھا، تو میرے پاس کیوں آیا؟ اب جب تو آ گیا تو آؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر کو یہ حکم ہوتا ہے، قبر دونوں طرف سے مل جاتے ہیں، پھر پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی، گھستی ہوئی چلی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے۔ لیکن جب ایک متقی پرہیزگار آدمی، ایک نمازی آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مخلوق تھے ان میں سب سے اچھا آدمی تو ہی تھا، جب تم میرے حوالے ہوئے آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر ان کی نگاہوں تک وسیع ہو جاتی ہے، ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور ان کے لیے جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، جب ہم قبر کے اندر جاتے ہیں تو اللہ 3 سوالات ہم سے کرتے ہیں۔ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم اچھا آدمی، نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، فرما دیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کو مانتے ہوئے، اسلام پر طریقے پر چلتے ہوئے تو فوراً کہہ دیں گے دین یا الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے کے اندر سو رہے ہیں، ان کی قبر تک اور مدینہ تک سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں ما لہذا الرجل، بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس آدمی کو تم پہچانتے ہو؟ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو مانے ہوں گے، ان کی سنتوں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے تو فوراً کہہ دیں گے یہ تو ہمارے نبی تھے، یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، جس پر ہم نے ایمان لایا، جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو پڑھا، جس کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنا سیکھا، یہ تو ہمارے نبی، ہم ان کو کہاں سے بھول سکتے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا امتی ہے، ان کو سونے دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب قیامت تک تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جگائے گا، ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، قیامت تک آرام سے سوتے رہو۔ اور اگر ہم بدکار ہوں گے تو میرے دوستو جہنم کے ہتھوڑے ہم پر برسائے جائیں گے، جہنم کے کیڑے مکوڑے ہمارے قبر کے اندر مسلط کر دی جائے کہ بتاؤ میرے دوستو ہم سب نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے ہم اپنی باتوں کو مختصراً ختم کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شریعت اسلامی کے ساتھ اپنے ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔